بہت زمانہ پہلے ایک خاموش ساحلی گاؤں میں ایک غریب ماہی گیر رہتا تھا۔ اس کا نام حیدر تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ خاندان، نہ کوئی بڑا خواب۔ اس کی کل کائنات صرف ایک پرانی کشتی، ایک بوسیدہ جال اور بے کنار سمندر تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے حیدر سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر دعا کرتا، اللہ آج بس اتنا دے دے کہ میرا دن گزر جائے۔ پھر وہ اپنی کشتی کو پانی میں دھکیل دیتا اور گہرے سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ ایک رات آسمان اچانک بدل گیا۔ سیاہ بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر بپھر گیا۔ لہریں دیو کی طرح اٹھنے لگیں۔ دوسرے ماہی گیر واپس لوٹ آئے، مگر حیدر ابھی سمندر میں تھا۔ اسی دوران اس نے جال ڈال کر کھینچنا شروع کیا، مگر جال غیر معمولی طور پر بھاری تھا۔ حیدر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے پوری طاقت سے جال کھینچا تو جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کشتی میں ایک جل پری پھنسی ہوئی تھی۔ اوپر سے وہ ایک حسین انسان کی طرح تھی، مگر نیچے اس کی دم چمکتی ہوئی مچھلی کی مانند تھی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے، آنکھیں چاندنی جیسی، اور چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ جال اس کی دم میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، براہ کرم مجھے آزاد کر دو۔ حیدر کے دل میں ایک لمحے کو لالچ جاگا۔ اس نے جل پریوں کے قصے سنے تھے کہ وہ دولت دیتی ہیں، خواہشیں پوری کرتی ہے۔ مگر پھر اس کی نظر جل پری کی زخمی دم پر پڑی، جہاں سے خون کے قطرے پانی میں مل رہے تھے۔ حیدر نے بغیر کچھ کہے چھری نکالی اور آہستہ آہستہ جال کاٹنا شروع کر دیا۔ سلو موشن میں جال کے ریشے ٹوٹتے گئے، بارش رک گئی اور سمندر آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ جاؤ، حیدر نے نرمی سے کہا۔ سمندر تمہارا گھر ہے، میری کشتی نہیں۔ جل پری حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھ سے کچھ نہیں مانگو گے؟ اس نے پوچھا۔ حیدر مسکرا دیا۔ زندگی ہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جل پری پانی میں اترنے لگی، مگر جاتے جاتے بولی، رحم کبھی ضائع نہیں جاتا، سمندر تمہیں یاد رکھے گا۔ پھر وہ چمکتی روشنی کے ساتھ پانی میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد حیدر کی زندگی بدل گئی۔ جب بھی وہ جال ڈالتا وہ بھر کر نکلتا، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اس کی کشتی کبھی طوفان میں نہ ڈوبی۔ سمندر اس پر مہربان ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے، مگر حیدر ہمیشہ عاجز رہا۔ ہر پورے چاند کی رات حیدر کو سمندر کی طرف ایک انوکھی کشش محسوس ہوتی۔ ایک رات چاندنی میں سمندر چمکنے لگا اور جل پری دوبارہ نمودار ہوئی۔ تم نے لالچ کو ٹھکرایا تھا، وہ بولی۔ سمندر تمہیں انعام دینا چاہتا ہے۔ اس نے سونا، موتی اور دولت دکھائی، مگر حیدر نے سر ہلا دیا۔ مجھے دولت نہیں، سکون چاہیے۔ جل پری مسکرا دی۔ اس نے حیدر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ پھر تمہیں سکون ہی نصیب ہو۔ برسوں بعد ایک شام بوڑھا حیدر خاموشی سے سمندر میں اتر گیا۔ لہریں اسے گلے لگاتی گئیں۔ گاؤں والوں کو اس کی لاش نہ ملی، صرف اس کی کشتی جو خاموشی سے پانی پر تیر رہی تھی۔ کہتے ہیں حیدر سمندر کا محافظ بن گیا، اور جل پری آج بھی ان دلوں کی حفاظت کرتی ہے جو رحم کو دولت سے بڑا سمجھتے ہیں۔ آج بھی ماہی گیر کہتے ہیں، جو سمندر کا احترام کرتا ہے، سمندر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور چاندنی راتوں میں سمندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آتی ہے۔